الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری اس کے اظہار کا نام ہے۔ ہر وہ عمل جو عاجزی اور کمال عاجزی کے منافی ہو، یعنی جتنی عاجزی اس عمل کے اندر کم ہوگی اتنا اجر کم ہوتا جائے گا، اور جتنی تواضع اور عاجزی زیادہ ہوگی اتنا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتا جائے گا۔ نماز تو جو پڑھتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی، لیکن جس کی نماز جتنی عاجزی انکساری کے ساتھ ہو اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ مسئلہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کا۔ یہ مسئلہ پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کے گوش گزار کیا کہ کرسی پر نماز اسی بندے کے لیے ہے کہ جس بندے کے لیے زمین پر بیٹھنا بھی مشکل ہے، کیونکہ کرسی کی جو کیفیت ہے، کرسی کی جو حالت ہے، یہ کمال عاجزی والی حالت نہیں ہے۔ ایک تو کرسی کا استعمال ہے اور دوسرا اس پر ٹیک لگا لینا۔ شاید ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ کرسی کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض بزرگوں کو یوں بھی سنا ہے ہم نے کہ وہ خراٹے لیتے ہیں، پھر ان کو نیند آ جاتی ہے۔ زمین پر بیٹھیں، اور کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو زمین پر بعض دفعہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو کرسی پکڑ لیتے ہیں۔ کرسی اس بندے کے لیے ہے کہ جس کو ایسی تکلیف ہے کہ وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، وہ موروں کا مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو، جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتا وہ کرسی پر۔ کیوں؟ دیکھیں الضرورۃ تقدر بقدرہا، مجبوریوں کا فائدہ اپنی مجبوری کی بقدر اٹھایا جاتا ہے۔ ایک چیز آپ کی مجبوری نہیں ہے، آپ اسے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں کرسی نہیں تھی، کرسی تھی۔ ابو داود کی روایت علی رضی اللہ عنہ نے کرسی پہ بیٹھ کے وضو کر کے دکھایا لوگوں کو۔ کرسی تو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت کرسی نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز نہیں پڑھی۔ زیادہ سے زیادہ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جس کو بڑی شدید تکلیف ہے، زمین پر وہ نہیں بیٹھ سکتا، اس کے لیے بڑی مشکل ہے، وہ بیٹھ جائے کرسی پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ٹیک لگانے کا مسئلہ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اگر ادھر کرسیوں کی جگہ سٹول رکھ دیے جائیں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ سٹول رکھنے چاہیے، کرسیاں نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ کرسی تو ایک پورا تکیہ ہے، اور نماز کے اندر تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے کسی چیز کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی، اور فرض نماز کے اندر تو یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کے اندر آپ سے ایسا ثابت ہے کہ آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کی نماز جب بہت لمبی ہوتی، کیونکہ آپ 5 پارے ایک رات میں پڑھ جایا کرتے تھے تہجد کی نماز میں، تو بعض دفعہ جب وہ نماز لمبی ہوتی تو آپ دیوار کے ساتھ تھوڑا سا ٹیک لگا لیتے تھے، ایک جانب ایسے دیوار کے ساتھ ایسے کر کے ایسے۔ یہ بھی نفل نماز کے اندر، اور اہل علم نے لکھا کہ نفل کے اندر کچھ ایسی نرمی ہے جو فرض کے اندر نہیں ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، فرض کے اندر تو ٹیک لگا کے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ مساجد کے انتظام و انصرام کرنے والے بھی دین کے مسائل کو نہیں سمجھتے۔ جو طبقہ جس کا اہل ہے اس کو کہیں بھی اختیارات نہیں دیے گئے، نہ ملک کے اندر اور نہ مساجد کے اندر، نہ دنیا میں اور نہ دین میں، کہیں بھی ان کو اختیار نہیں ہے۔ قسام ازل تیری تقسیم عجب ہے، دستار انہیں دی جو سر نہیں رکھتے۔
اب یہ کرسیاں مساجد سے اٹھا دینی چاہیے، سٹول رکھ دیں. آپ دیکھیے گا سٹول کے آنے سے آدھے تو ویسی زمین پہ آ جائیں گے. جنہوں نے سونا ہوتا ہے نا انہیں پتہ ہوگا الٹ بازی ہوگی میری، تو وہ ویسی زمین پہ بیٹھ جائیں گے. پھر وہی بیٹھے گا ان سٹولوں پہ جو مجبور ہے. ایک تو میرے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ کرسی کا استعمال نہ کیجئے. آپ زمین پر نماز پڑھیں، آپ کو خشوع و خضوع ملے گا، اس میں تواضع ہے. نبی کی سنت ہے کہ اگر عذر ہے تمہارا تو زمین پہ بیٹھ جاؤ. زمین پہ لفظ میرے ہیں، آپ نے بیٹھنے کا کہا اور بیٹھ کر آپ نے دکھایا آپ زمین پر بیٹھے ہیں. صحابہ کرام زمین پر بیٹھتے رہے. اور صرف 20-22 سال پیچھے چلے جائیں، 2000 تک مسجدوں کے اندر کرسیاں تھیں؟ مسجدوں کے اندر کرسیاں نہیں تھیں. کیا اس وقت بیمار نہیں تھے، بوڑھے نہیں تھے، بزرگ نہیں تھے؟ اس وقت بیمار کیسے نماز پڑھتے تھے؟ کرسیوں کا استعمال واللہ نہ کیجئے. یہ آپ کے کمال عاجزی کے منافی ہے. یہ چیز عاجزی کا اظہار کیجئے، رب کے سامنے مسکین بن کے بیٹھیے، زمین پہ بیٹھیے، خاک والی جگہ پہ بیٹھیے، اس میں تواضع ہے. اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ صف مکمل نہیں ہوتی، کرسیاں بڑی ہوتی ہیں، لوگ اس لیے پیچھے صف شروع کر دیتے ہیں کہ شاید کوئی کرسی والا صاحب آ جائے اور وہ کرسی پر بیٹھ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو مکمل کرو. صفوں کو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صف جب مکمل ہو جائے پھر پیچھے صف شروع کریں. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے یہاں بھی اور دیگر مساجد میں بھی. بعض لوگوں کے ہاں تو صفوں کا اہتمام ہی نہیں ہے نا، ان کی تو بات ہی چھوڑیں. مسئلہ تو ان مساجد کا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتی ہیں، ان مساجد کے اندر بھی اب یہ کرسیوں کی وجہ سے صفیں خراب ہونا شروع ہو چکی ہیں. صف کے کونے پر ادھر 2 کرسیاں پڑی ہیں، ادھر 2 کرسیاں پڑی ہیں. کرسیوں تک اگر بندے پہنچ گئے ہیں، کسی کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ کرسی والا جب آئے گا وہ اپنی جگہ بنا لے گا. پتہ نہیں وہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. اٹھا کر کرسیاں پیچھے کر کے ادھر بندے کھڑے ہوں. لیکن ایسے بھی نہیں ہوتا. کرسیوں کو دیکھ کے جگہیں چھوڑ دی جاتی ہیں اور کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ حدیث ہے کہ جو بندہ پہلی صف میں جگہ ہو وہ پیچھے صف شروع کرتا، اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کی نماز نہیں ہوتی. پیچھے اگر 10 بندے بھی کھڑے ہو جائیں، اگلی صف کے اندر جگہ ہے نا، ایک بندے کی وجہ سے 10 کے 10 کی نماز نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کے جو آداب ہمیں سکھائے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. پھر بعض دفعہ ٹانگیں زیادہ کھول لیتے ہیں، یہ بھی ایک غیر شرعی امر ہے. ٹانگیں زیادہ کھولتے ہیں ہمارے بھائی، اور پھر جب جیسے جیسے سلام پھرنے کے قریب ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے پاؤں سکیڑتے جاتے ہیں. سلام پھیرنے تک ادھر بھی ایک بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ بن چکی ہوتی ہے، ادھر بھی بن چکی ہوتی ہے. ہم نے آپ سے یہ حدیثیں سنائی ہیں آپ کو کہ پاؤں سے پاؤں ملائیں. یہ کب سنائی ہیں کہ ٹانگیں چوڑی کر لیں؟ یہ تو کوئی آداب نہیں ہے، یہ تو کوئی ادب نہیں ہے. اپنی جسامت کے مطابق پاؤں کھولیں جتنی آپ کی جسامت ہے. کندھے کے ساتھ کندھا بھی ملے گا سنت کے مطابق، پاؤں سے پاؤں بھی ملے گا. یہ اصل صف ہے. لیکن اس پر بھی ہم تیار نہیں ہوتے. دیکھیں یہ صف بندی کا معاملہ ہے، یہ چیزیں صف کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان چیزوں کا اہتمام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ نماز میں نے قبول نہیں کرنی. آپ کو اگر کوئی بات پسند نہ آئے تو وہ میری نہیں پسند آئی نا، میرا انداز نہیں پسند آیا ہوگا، لیکن حدیث کے اندر تو یہ چیز واضح ہے. کم از کم اللہ تعالیٰ نے جو نماز قبول کرنی اور میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ان حدیثوں کا اہتمام کیجیے. تو کوشش کریں ان کرسیوں کو چھوڑ دیں. ان کرسیوں پہ وہی بیٹھے کہ جو مجبور ہے، اور وہ بھی کرسی کی جگہ سٹول اگر ہوں تو وہ زیادہ مناسب ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قریب سے قریب سنت طریقوں کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.